अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे वुमेन हैरेसमेंट के हवाले से। हम देख रहे हैं बहुत सारे केसेस जो हैं वो मंजर आम पर आते जा रहे हैं। सारी दुनिया में ख़वातीन पर तशद्दुद और जुल्म और ज़िंदा जलाने के वाक़यात जो है रोनुमा होते रहते हैं। आए दिन इस तरह के केसेस जो हैं हम देख रहे होते हैं। इसके लिए बेशुमार तंजीमें जो हैं वो भी बनाई गई हैं। इसके अलावा हर मुल्क के अपने कवानीन भी हैं, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी ख़वातीन जो हैं अपने आप को गैर महफूज जो है वो समझती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से रोज़ाना ही वाक़यात होते रहते हैं। मारपीट, कत्ल, खंजर घोंपने के वाक़यात, अगवा, रोज़मर्रा तशद्दुद, कैद तन्हाई में शक और इस तरह के बहुत सारे जो हैं वाक़यात रोनुमा होते जाते हैं। रिसेंटली नम्रता केस भी सामने आया और भी इस तरह के ज़्यादती केसेस जो हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ हम देख रहे होते हैं वो भी सामने आते हैं। कुछ दिन मीडिया भी हाईलाइट करता है, उसके बाद मामला जूं का तूं ही रहता है। कुछ दिन जो है थोड़ा सा अमन रहता है, लेकिन फिर दोबारा से कोई एक नया वाक़या जो होता है दोबारा से रोनुमा हो जाता है। पाकिस्तान में कुछ NGOs भी हैं इस हवाले से काम कर रही हैं, लेकिन क्या काम कर रही हैं कुछ इम्प्लीमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा। मुलाजमत पेशा ख़वातीन जो हैं वो भी महफूज नहीं समझती अपने आप को। हर दिन वैसे ही वो घर से निकलती हैं, एक तो घर की टेंशन की वजह से, ऊपर से अगर वो जिस इदारे में जाएँ तो वहाँ पर अगर उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़े तो वो बेचारी वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती हैं, कहा जाए तो। ना इधर की रहती हैं ना उधर की रहती हैं। और इस तरह के केसेस में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इजाफा आ रहा है। टीचर्स हैं वो महफूज नहीं हैं, तलबा हैं वो महफूज नहीं है। यूनिवर्सिटी में हम देख रहे होते हैं आए दिन इस तरह के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे होते हैं। अफेयर्स के केसेस हैं, उसमें जो है लड़कियाँ जो होती हैं, टीनेजर्स होते हैं, आपस में उनका अफेयर होता है और इस तरह आगे तूल नहीं पाता ये मामला, तो फिर जाके इस तरह के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे होते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं ख़वातीन के साथ भी हैं और हमारे मुआशरे में हैरेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आए दिन मीडिया आवाज़ उठाता है, लोग आवाज़ उठाते हैं, तंजीमें जो हैं, लेकिन हमें प्रॉपर कोई इसका निज़ाम, प्रॉपर इस हवाले से कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसी हवाले से हमने बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है। ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स की एक्सपर्ट है फौजिया तारिक, तो इनसे जानेंगे कि ये क्या हमें बताएंगी इस हवाले से। थैंक यू फौजिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। फौजिया, जैसे कि मैंने बात की, फॉर ब्रेकिंग न्यूज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर TNN पेज, कि विमेन हैरेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आप भी इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि विमेन हैरेसमेंट होता क्या है। Thank you so much Kaukab for inviting me. Thanks to you and your entire team और तमाम viewers जो मुझे देखते हैं और जो मुझे लाइक करते हैं, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। यस, वुमेन हरासमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे ख्याल से तमाम औरतें जो हैं वो इसमें से गुजरती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कोई औरत, चाहे वो जिसने पर्दा किया हुआ है या वेस्टर्न क्लोथ्स पहने हुए हैं या ईस्टर्न क्लोथ्स पहने हुए हैं, या कोई मॉडल है, कोई फैशन डिजाइनर है, कोई इवन अगर हम अपनी बात कर ले तो हम भी इससे चीजों से गुजरते हैं। हमारे साथ भी जो है वो वुमेन हरासमेंट में से गुजरती है। अब वुमेन हरासमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो होती है सेक्सुअल हरासमेंट, फिर होता है सेक्सुअल असॉल्ट और फिर उसके बाद रेप एंड वो इस तरह के क्राइम जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। बट जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है, इट इज स्टार्टिंग, अगर आपको कोई घूर के देख रहा है सबसे पहले ये वहीं से स्टार्ट होती है। अगर कोई आपके आगे गंदी बातें कर रहा है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं और कोई बेहुदा गाने वहाँ पे चल रहे हैं और उस पे लोग आपके साथ बहुत गलत किस्म का आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है। और ऑफ कोर्स अगर आपको कोई टच कर रहा है गलत तरीके से, ये तो सिर्फ बातों का और नज़रों का वो वाला हरासमेंट था। बट अगर कोई आपको ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश कर रहा है और आप विलिंग नहीं है, ये आ जाता है। और दूसरा ये कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, लाइक अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो कोई आपका बॉस फॉर एग्जांपल आपको सैलरी नहीं दे रहा है और आपसे सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की डिमांड कर रहा है और वो ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह नॉट ओनली एट वर्क प्लेसेस, घरों में भी बच्चियां जो होती हैं और जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत सारे अपने ही लोगों के हाथों सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती हैं, अपने ही कज़न्स। एंड आई एम सो सॉरी टू से, ये बात करते हुए शर्म भी आती है, समटाइम्स अपने फादर्स एंड ब्रदर्स भी
اگر آپ دیکھیں جہاں پہ بہت زیادہ جہالت ہے اور جہاں پر ایجوکیشن کی کمی ہے تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں, ہم روز نیوز میں سنتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک فیس بک پہ دیکھی ہوگی بس میں, بٹ وہ بس میں جو ایک لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک داڑھی والے شخص نے اس کو پیچھے سے ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی بس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور پھر اس طرح سے سیکچول ہراسمنٹ کی ایک اور فارم ہے تھرو سائبر کرائم, تھرو میسیجز, تھرو موبائل. تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی پورن ویڈیوز بھیج رہے ہیں, کوئی گندے میسیجز بھیج رہے ہیں, آپ کسی کو مجبور کر رہے ہیں کوئی اس طرح کی چیز کرنے پہ تھرو فیس بک اور تھرو واٹس ایپ, یا آپ کسی کو اس طرح سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں, تو یہ سب کچھ سیکچول ہراسمنٹ میں آ جاتا ہے اور یہ کرمنل آفینس ہے. اور خواتین بالکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. لیکن ہماری خواتین بیچاری عزت کے اس میں مر جاتی ہیں کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے یا کچھ بولیں گے تو ہماری ہی بے عزتی ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے, خواتین کو آواز ریز کرنی چاہیے, مطلب فوراً ایکشن کرنا چاہیے, یا خاموشی سے اگنور کر کے آگے اس کو وہ پھر پروان اور ہی چڑھتا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت کے ساتھ اس نے اس طرح کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے تو کچھ نہیں کیا, مے بی وہ دوسری لڑکی کے ساتھ اس طرح سے کرے. For breaking news, please subscribe our TNN page. دیکھیے میری بات سنیں, یہ چونکہ عورتیں اگر کمپلین کریں گی تو وہ خود بدنام ہو جائیں گی, اور آف کورس لوگ ان کو, یہ تو ایک لیکن ہم نے ایسی عورتیں بھی فوزیہ دیکھی ہیں کہ وہ شروع ہو جاتی ہیں جیسے بس وغیرہ میں کوئی چھیڑ دے یا کچھ راستے میں راہ چلتے, ہاں تو لوگ ان کو کہتے ہیں یار کیا جاہل عورت ہے, کیا کرے, عورت کو ہی سننے کو. اب یہ وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا, ایکچولی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ جو درندہ جو چھیڑ رہا ہے اور جو کر رہا ہے اس کو تو ہیرو بنا دیتے ہیں, اور جو بیچاری ایک مظلوم عورت جس کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ جی منہ بند کر لیں. ایون پیرنٹس بھی, ماں باپ بھی, مائیں بھی کہتی ہیں بچوں کو خبردار ہماری بدنامی ہوگی. ارے بھائی بدنامی تو اس کی ہوگی جو غلط کام کر رہا ہے, جو کرمنل آفنس کر رہا ہے. بچیوں کی بدنامی کیسے ہوگی؟ وہ تو بدنامی نہیں. اگر آپ یہی ڈر ڈر کے چپ کریں گے تو آپ تو پھر کرائم کو پروان چڑھا رہے ہیں نا اپنے ایریا میں, اپنے علاقے میں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے اگر کوئی اس طرح سے کوئی ایسا وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ کچھ, مطلب اس طرح کی حرکات کر رہا ہے نازیبا جو کہ آپ کو ناگوار گزر رہی ہیں, تو آپ کو فوراً سے آواز اٹھانی چاہیے, ایکشن کرنا چاہیے, یا مطلب چھوڑ دینا چاہیے, اگنور کر دینا چاہیے؟ اب دیکھیے اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. لائک اف یو آر چائلڈ فار ایگزامپل, وہ تو خیر چائلڈ اس ابیوز میں آ جاتا ہے. اگر کوئی بچی کے ساتھ اس طرح کی ہو رہی ہیں اور وہ نہ سمجھ ہے, اسے پتہ نہیں ہے, لیکن اتنا تو اسے پتہ چل رہا ہوگا, لیکن سم ٹائمز 3 سال کی بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں, اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں, اور اپنے گھر کے جن کو بہت کلوز ریلیٹیوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کا خیال رکھیں گے, ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں. اپنے بچوں کے معاملے میں چاہے وہ بیٹی ہو بیٹا ہو, کسی پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں. ریسنٹلی یہ ویڈیو بھی جیسے کہ وہ نہیں بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مدر کیئر سینٹر وغیرہ جو بن گئے ہیں, اس میں ہم نے ایک ویڈیو ریسنٹلی میں نے بھی دیکھی تھی کہ وہ ایک عورت بچے پہ بہت زیادہ تشدد کر رہی ہے ڈے کیئر سینٹر میں. تو اس طرح سے. اور تیسری رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جن پہ آپ میڈز اور ڈرائیورز پہ جن پہ آپ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں ان پہ بالکل بھی ٹرسٹ نہ کریں. آف کورس اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ کریں گے اور لبرٹی دیں گے اور آپ کے بچے مائنر ہیں, انڈر ایج ہیں, اور انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے, تو آپ بالکل بھی یہ تمام چیزیں نہ کریں. آپ خود سپروائز کریں اپنے بچوں کو. بینگ اے پیرنٹ اٹس یور رسپانسبلٹی. اور اگر آپ کو کوئی بہت ہی مجبوری ہے تو آپ کسی پیرنٹ کی, فرینڈ کی, کسی کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں, لیکن ان درندوں کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کو بالکل بھی اکیلا نہ چھوڑیں. اور میں جیسا کہ میں نے کہا کہ جن پہ آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں سم ٹائمز وہی جو ہے وہ آپ کے بچوں کو اسپوائل کرے گا. اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آف کورس اگر کوئی لڑکی اسکول یا کالج جا رہی ہے اور رستے میں اسے کوئی چھیڑ رہا ہے, تو آف کورس اگر وہ مناسب سمجھے اور وہیں پہ ایک تھپڑ لگا دے یا چلانا شروع کر دے تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ, لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں نا ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, وہ ڈر جاتی ہیں, جرأت مندانہ حرکات کر نہیں سکتی, تو اس سلسلے میں وہ آ کے اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس سے بات کر سکتی ہیں, لیکن اس میں بھی ڈرتی ہیں, وہی کانفیڈنس کی کمی بھی آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یا تو پھر وہ ڈرتی رہیں اور یہ سب کچھ سہتی رہیں, یا پھر اسٹینڈ لینا. کہیں پہ انسان کو زندگی میں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. For breaking news, please subscribe our TNN page.
کہیں پہ سٹینڈ لینا ہوتا ہے. اب کچھ چیزیں تو آپ برداشت کر لیتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے جب چیزیں آپ کی برداشت سے باہر نکل جاتی ہیں, پھر آپ چلا پڑتے ہیں. تو وہ نوبت آنے سے پہلے شروع سے ہی ایڈجسٹمنٹ اپنے حالات میں شروع کریں. تو یہی ہم میسج لڑکیوں کو دینا چاہ رہے ہیں, خواتین کو, کہ ایسی باتوں پہ بالکل بھی چپ نہ رہیں. یہ آپ کی بے عزتی بالکل نہیں ہے, یہ بے عزتی اس کی ہے جو کرمنل آفینس کر رہا ہے. کرمنل آفینس تو ہے ہی, لیکن ایک گھٹیا آفینس بھی ہے, ایک اخلاق سے گری ہوئی بھی حرکت ہے, ایک مورلی اینڈ ایتھیکلی ایک غلط چیز ہے. تو اس میں وہ اس طرح سے ایکشن لے سکتی ہیں. اور باقی اگر کلاس فیلوز کالج میں اسکول میں کوئی تنگ کرائے تو دیر آر ٹیچرز, دیر از اے پرنسپل, اور اگر یہ تمام لوگ آپ کی نہیں سنتے تو پھر دیر از اے لا انفورسمنٹ ایجنسی. آپ پولیس کے پاس آپ نے یونیورسٹی اسکول کالجز کی بات کی, تو یہاں پر فوزیہ میں یہ بھی بتاؤں, ریسنٹلی ہم نے سوشل میڈیا تو ہمارا کافی ایکٹیو ہے, اس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ٹیچر نے بھی اس طرح کی حرکت کی تھی جس پر میرے خیال میں اسٹوڈنٹ کی جانب سے تھپڑ بھی رسید کیا گیا تھا. جی, تو اس نے بہت اچھا کیا تھا نا. اب وہ ٹیچر کم از کم آئندہ زندگی میں کسی اور اسٹوڈنٹ کو تو چھیڑنے کی ہمت نہیں کرے گا. لیکن کہا جاتا ہے کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں بڑے معتبر ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے بھی لوگ بہت پھر ایفرٹس کرنے لگتے, پھر مردوں کی ایگو بھی ہرٹ ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک سے تھپڑ وغیرہ نہیں ماریں, اور ان کو وربلی اپنے ایکشن سے اور اپنی باڈی لینگویج اور اپنے ایٹیٹیوڈ سے لیکن کچھ لوگ اتنے ڈیٹ ہوتے ہیں نا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا نا, تو ان کو سمجھانے کے لیے میرے خیال سے آئی تھنک سو کہ ابھی ہماری پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے, تو میرے خیال سے ان کو پولیس کا دروازہ ضرور کھٹکھٹانا چاہیے. اب دیر آر وومن پروٹیکشن سیلز, دیر از اے فیس بک مانیٹرنگ سیل ہے پولیس کا, جو پولیس سوشل میڈیا کو ہر وقت مانیٹر کرتی رہتی ہے. اور دیر از اے کمپلینٹ سیل ہے, آئی جی کے کمپلینٹ نمبر ہر جگہ پہ ہیں موجود, اور کمپلینٹ سیلز بن گئے ہیں. کمپلینٹ سیلز تو الگ ہیں, بٹ وومن پروٹیکشن سیلز الگ ہیں. اگر کسی وومن کے ساتھ اس طرح سے کچھ ہوتا ہے, ہراسمنٹ کا ایشو ہوتا ہے, تو وہ وہاں جا کے کمپلین بالکل کر سکتی ہیں, آن لائن بھی کر سکتی ہیں, فیس بک پیج پہ کر سکتی ہیں, نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتی ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیں نا اس طرح کا آن لائن کس طرح وہ جا کے پیج پہ جا کے اس طرح سے وہ وہاں پر اپنی کمپلین, کوئی کمپلین نمبر ہوتا ہے پولیس کے فیس بک پیج پہ آپ ان کو میسج کر دیں کہ جی میں اس ایریا سے ہوں اور یہ پرابلم میں ہوں, تو وہ بالکل رسپونڈ کریں گے آپ کو. اسی طرح جو آئی جی سندھ کا کمپلینٹ سیل نمبر ہے, وہ جگہ جگہ پہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے, پورے سوشل میڈیا پہ ایوری ویئر. تو اس کو اپنے موبائل میں سیو رکھیں اور آپ فوراً کمپلینٹ اس پہ کریں. اور اگر ان کو آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو دیر از این ایمرجنسی کانٹیکٹ وچ از 15. آپ فوراً 15 پہ کریں اگر آپ کو گھر میں کوئی کر رہا ہے یا نیبر میں کر رہا ہے, کیونکہ سیکچول ہراسمنٹ ایسی چیز ہے جس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے, ہم واقعہ بھی شیئر کریں گے, لیکن بریک بہت ضروری ہوتا ہے. فوزیہ بریک پہ چلتے ہیں ناظرین, تو یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.